Welcome dear friends, in this video we will discuss question 3 of CSS Islamic Studies paper of the year 2025. This question is related to Farz-e Kifaya, its meaning, its religious and social significance and modern scope. Question is, what is meant by Farz-e Kifaya? What is its religious and social significance? In the present era, which affairs are considered to be included in the scope of فرض کفایہ؟ اب اس کویسچن میں 3 چیزیں پوچھی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ فرض کفایہ سے مراد کیا ہے، دوسری بات یہ کہ اس کی دینی اور سماجی اہمیت کیا ہے، اور تیسری اور آخری یہی چیز پوچھی گئی ہے کہ موجودہ دور میں کون سے امور فرض کفایہ کے دائرے میں شامل تصور ہوتے ہیں۔ تو چلیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے ہم بریف سی انٹروڈکشن دیکھتے ہیں۔ فرض کفایہ از اے کلیکٹیو آبلیگیشن۔ فرض کفایہ کوئی انفرادی فریضہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک اجتماعی فریضہ ہے، اور اگر معاشرے کے کچھ لوگ اس کو پرفارم کرتے ہیں، اس کو ادا کرتے ہیں، تو جو معاشرے کے باقی لوگ ہیں وہ اس سے ایبسالڈ ہو جاتے ہیں، مطلب بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر معاشرے میں اس کو کوئی بھی پرفارم یا ادا نہیں کرتا تو جو معاشرے کے صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ سب اس گناہ میں شریک ہوتے۔ اب کیپیبل یا صاحب استطاعت سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں معاشرے کے جن کی یہ استطاعت ہو کہ وہ اس فرض کفایہ کو پوری کر سکے، لیکن پھر بھی ان میں سے کوئی بھی اس کو پرفارم نہیں کرتے۔ فرض کفایہ کیا کرتی ہے؟ اٹ فیوزز انڈیویجول پائٹی ود آرگنائز سوشل ریسپانسبلٹی۔ یہ جو انفرادی تقوی ہے اس کو منظم کر کے سماجی ذمہ داری کے ساتھ جوڑتا ہے تاکہ جو لازمی عوامی ضروریات ہے وہ ہمیشہ پوری ہوتی رہے۔ اب ہم فرض کفایہ کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں۔ تو جو فرض کفایہ ہے اٹ بائنڈز دی کمیونٹی ایز اے ہول رادر دین ایوری پرسن ایٹ آل ٹائمز۔ جو فرض کفایہ ہے وہ ہر وقت ہر فرد کے بجائے پوری جماعت پر لازم ہوتا ہے۔ If a need remains unmet، اب اگر کوئی ضرورت پوری نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ذمہ داری اہل استطاعت پر زیادہ مؤکد ہو جاتی ہے۔ اب فرض کفایہ اور فرض عین ان دونوں میں فرق ہے۔ فرض عین اور فرض کفایہ میں فرق کیا ہے کہ جو فرض عین ہے وہ ہر فرد پر انڈیویجولی لازم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دن کے 5 نماز، یہ ہر فرد پر فرض ہے کہ وہ دن کے 5 نماز باقاعدگی سے پڑھے۔ لیکن اگر ہم کسی کی فیونرل پریئر کو دیکھیں، جنازہ کو دیکھیں، تو جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اگر معاشرے کے کچھ لوگ فیونرل پریئرز یا فیونرل کے جو رسومات ہیں وہ پرفارم کرتے تو جو باقی لوگ ہیں وہ اس سے بری الذمہ ہو جاتے۔ یا جس طرح سے اعتکاف ہے، اگر رمضان میں معاشرے کے کچھ لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے تو معاشرے کے جو باقی لوگ ہیں وہ اس فرض سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ کویسچن میں جو دوسری چیز پوچھی گئی ہے دیٹ از کہ فرض کفایہ کی ریلیجس اور سوشل سگنیفیکنس، یعنی دینی اور سماجی اہمیت، یہ کیا ہے؟ تو چلیے اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جو کلیکٹیو ڈیوٹیز ہوتی ہے، یعنی جو اجتماعی فرائض ہوتی ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ پریزرو دا ایمز آف شریعہ، یعنی یہ مقاصد شریعت کی حفاظت کرتی ہے۔ اس سے اور کیا ہوتا ہے کہ جو برڈن ہوتا ہے یا جو بوجھ ہوتا ہے وہ اسپیشلائزیشن یعنی تخصص کے ذریعے بانٹا جاتا ہے اور کمزوروں کی اعانت کو واجب اجتماعی حق بناتے ہیں۔ جو پہلے نمبر پہ سگنیفیکنس ہے دیٹ از پریزرویشن آف دی ہائر آبجیکٹیوز آف شریعہ، یعنی مقاصد شریعت کا تحفظ۔ اب یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ بائی سیکیورنگ ڈیفینس، جسٹس، اسکالرشپ اینڈ ویلفیئر۔ کلیکٹیو ڈیوٹیز پروٹیکٹ ریلیجن، لائف، انٹیلیکٹ، لینیج اینڈ پراپرٹی، یعنی دفاع، عدل، علم اور فلاح کو قائم کر کے جو اجتماعی فرائض ہے، دین، جان، عقل، نسل اور مال، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جو ورشپ ہے اٹ از پروٹیکٹڈ فرام کیاس اینڈ سوسائٹی فرام نیگلیکٹ۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جو عبادت ہے وہ بد نظمی سے اور معاشرہ غفلت سے محفوظ رہتا ہے۔ جو دوسرے نمبر پہ دیٹ از ڈسٹریبیوشن آف برڈن اینڈ اسپیشلائزیشن۔ اب فرض کفایہ کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈویژن آف لیبر ہے، یعنی جو محنت کی تقسیم ہے، اس کو یہ لیجیٹیمائز کرتی ہے، یعنی جائز بناتی ہے۔ جب یہ جائز بناتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟
ایوری ون جو ہے نا اس کو ضرورت نہیں، مطلب ہر کسی کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ میڈیسن یعنی طب میں بھی ماسٹر ہو، قانون میں بھی ماسٹر ہو، جنگ میں بھی ماسٹر ہو، اور اریگیشن یعنی آبپاشی میں بھی ماسٹر ہو، چونکہ معاشرے میں فرض کفایہ کے ذریعے یہ ڈویژن ہو جاتا ہے اور یہ اسپیشلائزیشن ہو جاتی ہے، ہر ایک بندہ اپنے فیلڈ میں اسپیشلائزڈ ہو جاتا ہے، تو معاشرے کے ہر فرد پہ پھر یہ لازم نہیں کہ وہ ہر فن مولا بنے، ہر کام جو ہے ایک ہی بندہ کرے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انف پیپل مسٹ ڈو سو ٹو میٹ کمیونل نیڈس۔ اب جماعتی ضروریات پوری کرنے کے لیے اتنی تعداد میں افراد جو ہے ضروری ہے کہ جو نظام ہے وہ پیرالائز نہ ہو جائے، وہ نہ رکے، اور جو مہارت ہے وہ پروان چڑھے، مطلب ہر ایک بندہ اپنے فیلڈ میں ماہر بن جائے۔ جو تیسرے نمبر پہ سگنیفیکنس ہے دیٹ از بائنڈنگ پروٹیکشن فار ولنریبل، یعنی کمزور طبقات کا واجب تحفظ۔ اب یہ کس طرح سے ہے؟ بیکاز دا obligation از communal, neglect becomes a shared moral offense among the capable۔ اب چونکہ یہ جو ذمہ داری ہے یہ اجتماعی ہے، تو اس میں اگر کوتاہی برتی جاتی ہے تو اہل استطاعت کے درمیان یہ مشترک اخلاقی جرم بن جاتی ہے۔ Funeral rights, care of the destitute and defense against aggression acquire enforceable public status۔ اب جو جنازہ و تدفین ہو گئے، محتاجوں کی خبرگیری ہو گئی، اور جارحیت کے خلاف دفاع، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ قابل نفاذ عوامی فرائض بنتے ہیں۔ اب ہم فرض کفایہ کے بارے میں قرآن اور حدیث کے کچھ ریفرنسز دیکھتے ہیں۔ اسپریچول ایویڈنسز یعنی دلائل شرعیہ، جو قرآن اور سنہ ہے یہ کلیکٹیو ڈیوٹیز کو اسٹیبلش کرتی ہے تھرو کمانڈز ٹو گروپس، رول ڈویژن اینڈ کوآپریشن فار پبلک رائچسنس۔ قرآن کریم کے سورہ ال عمران آیہ نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے تم میں سے ایک جماعت ضرور ہو جو بلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اب اس آیت کریمہ کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کام کو ایک جماعت کے سپرد کر کے یہ جو آیت ہے اجتماعی فرض کی صورت دکھاتی ہے، جس کی ادائیگی دوسروں کو بری و ذمہ کر دیتی ہے۔ یعنی اگر ایک گروپ یہ جو کام ہے جو کہ لوگوں کو بلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یہ اگر ایک جماعت کرتے رہے تو معاشرے کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس سے بری و ذمہ ہو جاتے۔ لیکن معاشرے میں اگر کوئی بھی ایسا نہ رہے جو کہ بلائی کی طرف لوگوں کو بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، تو پھر جو پورا معاشرہ ہے وہ اس گناہ میں آ جاتا ہے۔ اب قرآن کریم میں اللہ نالج اور سیکیورٹی کے جو رولز ہے، جو کردار ہے، وہ کس طرح سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے سورہ توبہ آیہ نمبر 122 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ سب مومن ایک ساتھ نہ نکلے، ہر گروہ میں سے ایک جماعت دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے باقی رہے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ دفاع کرتے رہے اور کچھ لوگ علم حاصل کر کے اسے پہنچاتے رہے۔ یہی فرض کفایہ کی عملی صورت ہے۔ اب قرآن کریم اجتماعی تعاون اور تیاری کے بارے میں کیا حکم کرتا ہے؟ قرآن کریم کے سورہ المائدہ آیہ نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ اس کا ترجمہ ہے نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ ہنگامی امداد، فلاح اور تحفظ جیسے کاموں کو اجتماعی فریضہ بناتا ہے۔ اب ہم فرض کفایہ کو احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ تو جو پہلا حدیث ہم ڈسکس کریں گے وہ جنازے اور تدفین سے ریلیٹڈ ہے۔ صحیح مسلم کا حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے حق المسلم علی المسلم ست اذا مات فاتبعہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہے، جب وہ فوت ہو تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ یعنی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 6 حقوق بیان کیے ہیں جو کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ ہے، لیکن اس میں جو ایک حق ہے
وہ یہ ہے کہ جب ایک مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے دوسرے مسلمان پہ حق ہے کہ وہ اس کے جنازے میں شریک ہو۔ اب جو جنازہ و تدفین ہے یہ جماعت کی ذمہ داری ہے، تو اگر کوئی ادا نہ کرے تو پھر سارے اس گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جو دوسرے نمبر پہ دیٹ از انجائننگ رائٹ اینڈ اسٹاپنگ رائٹ، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ اس کا ترجمہ ہے تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدلے، اگر نہ کر سکے تو زبان سے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے برا مانے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک گریڈڈ رسپانس کی بات کی گئی ہے، یعنی یہ درجہ دار طریقہ مشترک ذمہ داریوں کو واضح کرتا ہے اور منظم نفاذ اجتماعی سطح کی ادائیگی بنتا ہے۔ سپورٹ ان ڈیفنس کاؤنٹس ایز پارٹیسپیشن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا۔ اس کا ترجمہ ہے جو شخص اللہ کی راہ میں ایک مجاہد کو سامان فراہم کرے گا تو گویا اس نے خود جہاد کیا۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے فرنٹ لائن پہ موجود نہیں ہے لیکن جو فرنٹ لائن پہ موجود ہے ان کو وہ سامان فراہم کرتا ہے یا کسی اور طریقے سے ان کی مدد کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا اس نے خود جہاد کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ساز و سامان ہے، رسد ہے اور مالی معاونت ہے، ان کے ذریعے دفاع کی ادائیگی ہوتی ہے اور یہ فرض کفایہ کی ایک کلاسک فارم ہے۔ پریزنٹ ایرا اسکوپ آف فرض کفایہ۔ اب جو کویسچن میں تیسری چیز پوچھی گئی تھی دیٹ واز کہ عصر حاضر میں فرض کفایہ کا جو اسکوپ ہے وہ کیا ہے۔ پریزنٹ ڈے میں فرض کفایہ جو ہے اس کی اسکوپ بہت زیادہ ایکسٹینڈ ہوا ہے، یعنی اس کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہوا ہے۔ اس میں دفاع و سلامتی بھی ہے، صحت عامہ بھی ہے، آفات میں امداد بھی ہے، علم و عدل کے ادارے بھی ہے، معاشی ضروریات بھی ہے، ماحولیات کی نگہداشت بھی ہے اور ساتھ ساتھ عبادات اجتماعی کی تنظیم بھی ہے، یعنی کمیونل ورشپ ارینجمنٹس۔ جو پہلے نمبر پہ دیٹ از ڈیفنس اینڈ پبلک سیکیورٹی۔ اب جیسے کہ کلیکٹیو سیکیورٹی یعنی اجتماعی تحفظ، پولیسنگ ہو گئی، سرحدی نگرانی، سائبر سیکیورٹی، ڈیزاسٹر ریڈینس یعنی آفات کی تیاری، یہ سارے اجتماعی فرائض ہیں۔ اب ان کے ہر ایک کے لیے اگر کمپیٹنٹ یونٹس موجود ہو اور ان کو امداد دی جائے، ان کو سپورٹ کیا جائے تو جو باقی لوگ ہیں وہ بری ذمہ ہو جاتے، اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ جو ذمہ داری ہے یہ اہل استطاعت تک پھیل جاتی ہے۔ جو دوسرے نمبر پہ دیٹ از پبلک ہیلتھ اینڈ ایمرجنسی ریلیف۔ اب کون سے ایسے اجتماعی ذمہ داریاں ہیں جو کہ پبلک ہیلتھ اور ایمرجنسی ریلیف میں آتے ہیں؟ تو اس میں ہے پریونٹیو میڈیسن یعنی احتیاطی طب، ایپیڈیمک کنٹرول وبا پر قابو، خون اور اعضاء کا عطیہ جہاں شرعاً جائز ہو، ایمبولنس و فائر فائٹنگ اور باوقار تدفین، یہ سارے جو ہے یہ اجتماعی ذمہ داریاں ہیں۔ اب وبا یا آفت کے وقت کیا ہوتا ہے کہ یہ جو فریضہ ہے اجتماعی یہ اس وقت سب پہ مؤکد ہو جاتا ہے جب تک کہ مناسب جو ہے رد عمل یا رسپانس جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ جو تیسرے نمبر پہ دیٹ از نالج، فتویٰ اینڈ ایجوکیشن۔ اب علم، فتویٰ اور تعلیم میں کون سے ایسے فرائض ہیں جن کو اجتماعی فرائض کہا جاتا ہے؟ تو اس میں ہے اجتہاد اور افتاء کے لیے اہل فقہا تیار کرنا، اساتذہ و مترجمین کی تربیت کرنا اور نصاب و تحقیق کو برقرار رکھنا، یہ ساری جو ہے یہ کمیونل ابلیگیشنز ہے۔ If a city lacks qualified scholars، اب اگر کسی شہر میں اہل علم موجود نہ ہو تو انہیں تیار کرنا یا بلانا اس کے اہل استطاعت جو کیپیبل ریزیڈنٹس ہے یہ ان پر لازم ہے۔ جو چوتھے نمبر پہ دیٹ از جسٹس اینڈ پبلک ایڈمنسٹریشن یعنی عدل و انتظام عامہ۔ اب عدل و انتظام عامہ میں کون سے کلیکٹیو ایبلیگیشنز آتے ہیں یعنی کون سے اجتماعی فرائض ہیں؟ اس میں ہے آپریٹنگ کورٹس یعنی عدالتوں کا قیام، قانونی اعانت، دستاویزی نظام، دیانتدار انتظامیہ، احتساب اور اوقاف و بیت المال کی نگرانی، یہ سارے اجتماعی فرائض میں آتے ہیں جن کے بغیر عدل قائم نہیں رہتا، یعنی جو جسٹس ہے وہ کولیپس ہو جاتا ہے۔ جو پانچویں نمبر پہ دیٹ از اکنامک اسینشیلز اینڈ مارکیٹ انٹیگریٹی یعنی معاشی ضروریات اور مارکیٹ کی شفافیت۔
اب اس میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ فوڈ سیکیورٹی، واٹر مینجمنٹ، انرجی، ٹرانسپورٹ نیٹورکس، حلال ایشورنس اینڈ فیئر مارکیٹ سپرویژن، جس کو حسبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ کیا چیزیں انشور کرتی ہے؟ یہ انشور کرتی ہے کنٹینیوس اویلیبلٹی ود آؤٹ مناپلی، فراڈ اینڈ آر ہورڈنگ، یعنی اجارہ داری، دھوکہ دہی اور ذخیرہ اندوزی کے بغیر جو ہے یہ چیزیں انشور کرتی ہے کہ ضروریات ساروں کو میسر ہو۔ جو چھٹے نمبر پہ دیٹ از انوائرمنٹ اینڈ سیوک انفراسٹرکچر، یعنی ماحولیات اور شہری بنیادی ڈھانچہ۔ اب یہاں پر کمیونل ابلیگیشنز کیا ہے؟ سینیٹیشن یعنی صفائی ہو، کچرے کا انتظام ہو، سیلابی تحفظ ہو، شجرکاری اور ضرر سے بچانے والی شہری منصوبہ بندی۔ یہ عوامی ضرر کے ازالے کی جدید صورتیں ہیں، مطلب دیز آر دا ماڈرن ایکسٹینشنز آف پریونٹنگ پبلک ہارم۔ اور اگر ان کو نگلیکٹ کیا جائے، ان میں اگر کوتاہی کی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک کمیونل سن بن جاتا ہے، یعنی ایک اجتماعی گناہ بن جاتی ہے۔ جو 7ویں نمبر پہ دیٹ از کمیونل ورشپ ارینجمنٹ، یعنی عبادات اجتماعی کی تنظیم۔ اب اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ بلڈنگ اینڈ مینٹیننگ ماسک، اپوائنٹنگ اے کیپیبل امام اینڈ مؤذن، آرگنائزنگ جمعہ اینڈ پرووائڈنگ فیسلٹیز فار جنازہ، غسل اینڈ بیوریل آر فرد کفایہ ڈیوٹیز، یعنی مساجد کی تعمیر و دیکھ بھال، صاحب اہلیت امام و مؤذن کی تقرری، جمعہ کا اہتمام اور جنازہ، غسل اور تدفین کی سہولیات فراہم کرنا، یہ سارے جو ہے یہ فرض کفایہ میں آتے ہیں۔ اور اگر یہ ساری چیزیں پراپرلی آرگنائزڈ ہو جائے تو جو وائڈر پبلک ہے، یعنی جو عام لوگ ہیں، وہ بری ذمہ ہو جاتے۔ اب اگر اس سارے ڈسکشن کو ہم کنکلوڈ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرض کفایہ ٹرنز انڈسپینسیبل سوشل نارمز انٹو بائنڈنگ ڈیوٹیز، یعنی جو فرض کفایہ ہے یہ لازمی سماجی ضروریات کو واجب بناتا ہے۔ دیٹ گارڈ ورشپ اینڈ دا ہائر ایمز آف شریعہ، یعنی جو عبادت اور مقاصد شریعت کی حفاظت کرتے۔ وین انف کیپیبل پیپل پرفارم دم دا ہول از ایبزالوڈ، یعنی جب اہل استطاعت مناسب تعداد میں لوگ اس فرض کو ادا کرتے ہیں تو جو باقی لوگ ہیں وہ یا جو سارے ہیں وہ بری ذمہ ہو جاتے ہیں، ورنہ اس میں اگر کوتاہی برتی جائے تو یہ اجتماعی گناہ میں شمار ہوتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، اسٹے بلیسڈ۔